نماز میں وہ اچھا اور گدے کا کاروبار کرتے تھے لیکن ان کی ایک اور حرکت بھی نماز کی حالت میں مذکور ہے. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق جزء اول چاپ المجلس العلمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 114. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 616 ان عمر بن الخطاب بین هو قائم يصلي بالناس حين بدا بالصلاه. عمر صاحب نماز پڑھانے لگے. خلیفہ ہے صحابی ہے. واہ جی واہ. فاروق ہے. فاروق صاحب آئے نماز پڑھانے واسطے. لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بھئی خلیفے کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فظلت يده على ذكره. اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا وہاں پہ. اور بھئی یہ شلوار تو نہیں پہنتا تھا نا, یہ تو اس زمانے میں یعنی عربوں کا رسم تھا. کیا تھا, وہ دھوتی پہنتے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ناڑے کے نیچے ہاتھ ڈال دیا, کیونکہ ناڑا شلوار میں ہوتا ہے, لیکن دھوتی میں جو ہوتا ہے نا, جو اس کو بولتے ہیں الباب بولتے ہیں عربی زبان میں. وہ دھوتی کو آپ نے پہنا ہوگا, اگر آپ احرام وغیرہ میں بھی کہنا, جب دھوتی پہنتے ہیں تو اس کو کچھ حصے کو آپ لپیٹتے ہیں, اسی سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دھوتی سے, ٹھیک ہے نا. وہ ناڑے کا کام دیتے تھے. اس کو ناڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ناڑا نہیں ہے لیکن ناڑے کی طرح. اس نے وہ نیچے ہاتھ اس کا نیچے تھا. لیکن جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہمارے مذہب میں وضو کس چیزوں سے نقص ہوتی ہے نا. وضو آپ سو جائیں نقص ہوتی ہے, آپ پیشاب کریں وضو نقص ہو جاتی ہے, یعنی وضو باطل ہوتی ہے, دوبارہ وضو کرنا پڑے گا آپ کو. آپ بڑا پاخانہ کریں, آپ سے ریح نکل جائے, آپ جو ہیں جنوب ہو جائیں, یہ چیزیں اس سے وضو باطل ہو جاتی ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے, مرد اگر آپ نے آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے. تو اس کی کیا بات ہے, وضو باطل ہوتی ہے. تو عمر کا ہاتھ ادھر ہی تھا. اب کس لیے ادھر تھا؟ لیکن ویسے تو ہاتھ ادھر ٹچ تو نہیں ہوتا نا, کیونکہ اس نے یا شلوار پہنا ہے. عرب شلوار اتنے نہیں پہنتے تھے. عربوں میں شلوار کا رسم نہیں تھا اس زمانے میں. عربوں میں کس چیز کا رسم تھا؟ عربوں میں رسم تھا دھوتی کا. دھوتی اس نے پہنا ہوگا. تو دھوتی جو اس نے پہنا ہے, تو دھوتی کے اندر اس نے ہاتھ کیا ہوگا نا اس کا, وہ ابھی تو اس کے ہاتھ ٹچ ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ مزے لے رہا تھا یا کچھ اور کام کر رہا تھا نماز کی حالت میں وہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی, اس کے بھی احتمالات ہیں, وہ بھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال اس کے ہاتھ لگ گئی تو ان کے نزدیک تو وضو باطل ہو جاتی ہے نا. فاشار الی الناس ان امکثوا. اس نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم تیار جاؤ, ٹھہرو. یہ خود چلا گیا, کھسک گیا وہاں سے مسجد سے. وذهب يتوضا, اور چلا گیا وہاں پہ, وضو کرو, پاؤں دھو لو, کیا کرو, دوبارہ واپس آیا. ثم جاء فصلى, پھر واپس آئے, پھر جماعت شروع کر دی, اور وہ لوگ انتظار کرتے ہیں. اور یہ نماز عجیب ہے بھائی. نماز کے وسط میں جاتے ہو, یہ نماز دوبارہ وضو ٹوٹ جائے, دوبارہ وہی سے شروع کر دیتا ہے. فقال له ابی, میرے والد صاحب کہتے ہیں وجد مذیا قال لا ادری. مذی کس کو بولتے ہیں؟ مذی وہ منی کی طرح ہوتا ہے نا, مرد میں ایک موئسچر ہوتا ہے, وہ آگے والی شرمگاہ سے نکلتی ہے جب انسان کو شہوت وغیرہ ہوتی ہے. تو کہتا ہے, میں نے اس سے پوچھا, راوی سے پوچھا, کیا اس کو یہ آئی تھی, اس نے ٹچ کیا تو اس کو شہوت کو مزہ لیا ہوگا اس نے. وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا تھا اس بار. یہ کتاب ہے ازیاء السنن الکبریٰ للبیہقی, شاب دار الکتب العلمیہ, ابو بکر بیہقی جو سنہ 458 میں وفات ہے ان کی, جزء اول السنن الکبریٰ, کتاب چھپی ہے 2002 میں. مزے کرو جناب. صفحہ نمبر 208 میں روایت کرتے ہیں, وروى الشافعی في كتاب القديم عن مسلم وسعید عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ. شافعی نے اپنی پرانی کتاب میں مسلم و سعید اور ان دونوں سے ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے, اور یہ سند بخاری کی سند ہے, یعنی نہایت ہی صحیح سند ہے. ان عمر بن الخطاب بین هو یؤم الناس, عمر بن الخطاب لوگوں کی امامت کر رہا تھا نماز میں. ظلت یدہ علی ذکرہ, اس کی ہاتھ کہاں گئی ہے؟ غلط جگہ پہ, غلط جگہ پہ, ٹھیک ہے نا. اور بھائی یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا, یہ کیا چکر ہے بھائی؟
آج تک تم نے دیکھو کہتے وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے سمجھا دو تم. نماز کی حالت میں آپ کپڑے کو ٹچ کر سکتے ہو بھائی، لیکن وضو کو اسکن سے ٹچ ہو، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اندر کریں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا عمر خود، عقل اس زمانے میں نہیں پڑھتا تھا، اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ اس نے اس کا ہاتھ ادھر ہی تھا، یعنی وہاں پہ ناڑے کے اندر ہی تھا، وہ کچھ اور کر رہا تھا کہ ٹچ ہو گئی ہوئی، ٹھیک ہے، ذکر سے ٹچ ہوئی. تو اس نے وہی کیا بھائی، لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ. پھر واپس گیا ادھر، وضو کر کے واپس آیا، پھر ادھر ہی سے دوبارہ نماز وہی سے شروع کیا. اتم بہم ما بقی من الصلاۃ، لوگوں کو کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، خود جا کے وضو کیا، واپس آیا اور وہیں سے دوبارہ شروع کیا. اور یہ عجیب وضو ہے، عجیب نماز ہے. وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں خلیفے کی. عجیب نماز یہ ہے کہ بھائی یہ وضو اس کی باطل ہو گئی ہے. یہ وہاں سے نکل جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر وہی سے دوبارہ شروع کرتا ہے. یہ بڑا ڈرامہ ہے بھائی.